Subscribe Madina Yad आ गया social media network and hit the bell icon to never missing update. اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یاد میں منعقد ہوئے یہ جلسے ایک اللہ کے ولی کے عرس کے تقریب میں منعقد ہوئے یہ جلسے، اور اس میں آئے ہوئے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے یہ مجمع، ان مجمعوں کو میرا سلام۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی و آل نبی و اصحاب نبی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم۔ کچھ پیش کرنے سے قبل بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور منقبت کے چند اشعار پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو، غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی علی ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، غوث اعظم آج دیدار اپنا کرا دو، جاریوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جاریوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، غوث اعظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، سبحان اللہ، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، غوث اعظم مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، جمی گئے،
جالیوں پر نگاہ جمی ہے. سبحان اللہ. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے. ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے. آپ نے دین زندہ کیا ہے، آپ نے زندہ کیا ہے. ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے. میری کشتی کنارے لگا دو، غوث اعظم میری کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، جمی گئے. جالیوں پر نگاہیں جمی گئے. اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، غوث اعظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم. جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم. جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم. پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، غوث اعظم. پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، جمی گئے. جالیوں پر نگاہیں جمی گئے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماجد الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. میرے کرم فرما محسن عزیز دوست بھی اور برادر مکرم بھی، حضرت اقدس مفتی سید رضوان شافعی صاحب قبلہ، وہ اپنی تقریر میں کئی مرتبہ یہ بات کہتے ہیں کہ دو دو چار چار کے انداز میں بات کرتا ہوں. تو میں آج سید صاحب کی اس بات کو کہتے ہوئے وہی دو دو چار چار کے انداز میں آپ سے عرض کرتا ہوں، چونکہ مہینہ
بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے، اور ایک اللہ کے ولی کے عرس کی تقریب میں ہم حاضر آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اولیاء کاملین کے متعلق فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آپ قرآن مقدس کی اس آیت کی طرف غور کرو گے اور پھر 11ویں والی سرکار بڑے پیر دستگیر کو دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ یہ آیت قرآن پاک کے 11ویں پارے میں، یہ آیت قرآن پاک کے 11ویں پارے میں اور 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں۔ گویا 12ویں والی سرکار ساری کائنات کو اپنے 11ویں والے بیٹے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اولیاء کاملین، اور آج ہم جس ولی کامل کے عرس کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسے اللہ والے کے عرس میں حاضر آئے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو چھوڑا۔ کیا کرتے ہیں اولیاء کاملین؟ اور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ان کا کیسے تعلق ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں، جب سب کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں تب اللہ کے ولی کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ جو کام ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اللہ کے ولی وہ چٹکی بجا کر کرتے ہیں۔ چاہے وقت کو پلٹنا ہو یا وقت کو روکنا ہو۔ وقت کو روکنے کے متعلق بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر آؤں گا، اس سے پہلے کیسے فیض پاتے ہیں اولیاء کاملین؟ آپ نے مومن آباد کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، جن کو ساری کائنات خواجہ مسعود کرمانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ خواجہ مسعود کرمانی، ایسے بزرگ جو کرمان سے تشریف لائے۔ سے پہلے ان کا تذکرہ میں یہاں کر چکا ہوں غالباً، یا نہیں کیا ہوں مجھے نہیں پتا۔ خواجہ مسعود کرمانی مومن آباد، چونکہ پرانے نام یہی تھے، اب لوگوں کو نام چینج کرنے کی بڑی جلدی ہو گئی ہے، مگر وہ جانتے نہیں کہ نام چینج کرنے سے کسی کی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا، اور نام بھی چینج کر کے رکھتے وہی ہیں کہ جس میں ہمارا ہی مقصد ثابت ہوتا ہے۔ نام رکھا گیا اس جگہ کا امباج ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت خواجہ مسعود کرمانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کیسے بزرگ، ایک دیونی تھی جس کا نام تھا رینو کا، اور اس کو بعد میں لوگوں نے امبا کہنا شروع کیا۔ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حضرت سے کہا کہ حضور میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے اور میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آیا کرتی تھی، معتقد تھی حضور کی بارگاہ کی۔ حضرت نے ایک مرتبہ دین کی دعوت پیش کی تو اس نے ٹال مٹول کیا، بہر کہہ
پھر حضرت کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کہا کہ حضور میں شادی کرنا چاہتی ہوں. ایک بت سے، ایک دیو سے. جمیل الرحمان قادری فرماتے ہیں ہوئی ایک دیو سے بندی، رہا اس نام لیوا کی، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا. تو خواجہ مسعود کرمانی نے کہا ٹھیک ہے، تم شادی کرنا چاہتی ہو شادی کرو، مگر جو کچھ معاملات ہوں گے تمہارے وہ سارے کے سارے رات میں ہو. صبح کی پہلی کرن سے پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، جب مرغ اذان دیتے ہیں، مرغ بانگ دیتے ہیں، اس وقت تک تمہارے سارے معاملات ختم ہو جانے چاہیے. اس نے حضرت سے کہا ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گی. آج بھی آپ امبا جوگئی جا کر دیکھیے، وہ کھنڈرات آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. حضرت سے اس نے کہا، اور حضرت سرکار مسعود کرمانی سے اجازت لے کر وہ وہاں سے نکل گئی. اس نے شادی کی ویجناتھ کے ساتھ، جو وہیں سے 20 کلومیٹر کی دوری پر پرلی ویجناتھ کے نام سے مشہور ہے. بہرکیف شادی کے معاملات تھے. 4 یا 5 ہاتھی، منڈپ سجایا گیا، اور کئی خبیث اس میں ناچنے کے لیے آئے، اور وہی شادی کے عیش و عشرت کے ساتھ میں وہ باجے وغیرہ سارے ہو رہے تھے. اب خواجہ مسعود کرمانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ صبح کی مرغ کی اذان سے پہلے، سمجھے، مرغ بھی اذان دیتا ہے، جب فرشتوں کو آسمان سے اترتا دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر بانگ دیتا ہے. اسی لیے حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ اس کو برا نہ کہنا. تو اس نے رات کا وقت پلٹ گیا، آخری پہر تھا، شادی کے جشن میں اتنے دھند تھے کہ اچانک مرغ نے بانگ دی، اور جیسے ہی مرغ کی بانگ ہوئی، خواجہ مسعود کرمانی مراقبے کے عالم میں آنکھیں بند کیے ہوئے، آنکھوں کو اٹھایا، آنکھیں کھولی. اب خواجہ مسعود کرمانی، اولیاء کاملین کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا نا، جو کسی سے ممکن نہیں وہ ولی سے ممکن ہوتا ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ ولی کرتا ہے. حضرت خواجہ مسعود کرمانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، آنکھیں کھولی، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی نا. اور پھر اللہ کے ولیوں کی آنکھوں کا معاملہ. اب خواجہ مسعود کرمانی کی نگاہ اٹھنے لگی. وہاں سے آپ کی خانقاہ شریف سے کئی دوری پر، کچھ کلومیٹر کی دوری پر وہ اس کی شادی کے معاملات چل رہے تھے. مگر خواجہ مسعود کرمانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ اٹھی. اب جیسے ہی نگاہ کا خواجہ مسعود کرمانی کے اٹھنا، جیسے ہی آگے نگاہ پہنچی، پردے حجابات اٹھا دیے گئے. وہ کئی کلومیٹر کے فاصلے کم ہوئے، حجابات اٹھے. اب جیسے ہی خواجہ مسعود کرمانی کی نگاہ پڑتی گئی، جہاں جہاں پڑی وہ پتھر کی چیزیں ہوتی گئی. منڈپ پر گری، منڈپ پتھر کا، ہاتھیوں پر گری، ہاتھی پتھر کے. شادی کے آنے میں جو بت ناچ رہے تھے ان پر گری، وہ پتھر کے. یہاں تک کہ مومن آباد کا نام بدلا جس نے، وہ بھی پتھر کی. اور کہنے لگے لوگ امبا جو گئی، جو پہلے تھی اور بعد میں گئی. سمجھے، امبا جو گئی، جو تھی اور ایسی گئی کہ پھر کبھی نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ نگاہ گری تھی ایک اللہ کے ولی کی. ویسی مکمل طور پہ پتھر کی ہوئی. اسی سے کام نہیں ہوا، شادی کرنے کے لیے ویجناتھ پہنچا. ویجناتھ نے جب یہ دیکھا کہ جس سے شادی ہو رہی تھی وہی پتھر کی ہو گئی، کہا کہیں یہ نگاہ مجھ پر نہ گرے. وہاں سے بھاگا اور ایسا بھاگا 20 کلومیٹر بھاگا.
20 کلومیٹر گفا سے نکلا، گفا سے نکلا، مگر اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مگر یہ اللہ کے ولی ایسے مظہر بن جاتے ہیں، ایسے مظہر بن جاتے ہیں کہ پھر انہیں سننے کے لیے ان کانوں کی ضرورت نہیں، دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، پکڑنے کے لیے ان ہاتھوں کی ضرورت نہیں، اور چلنے کے لیے ان پیروں کی ضرورت نہیں۔ ساری چیزیں ان کے لیے اللہ پاک مسخر کر دیتا ہے۔ اللہ کی صفات کے مظہر ایسے بن جاتے ہیں۔ تو پھر خواجہ مسعود کرمانی کی نگاہ تو اٹھ ہی رہی تھی، 20 کلومیٹر بھاگا مگر بچ نہ سکا۔ خواجہ مسعود کرمانی کی نگاہ پڑی، وہیں پر گرا، زمین میں دھسا، صرف سر کا اتنا سا حصہ، آخر حصہ جو ہے وہ باہر رہ گیا، جس کو لوگوں نے سمجھے، آپ دیکھ کے سمجھ جائیں، سمجھے، وہ ایک ایسا ہوتا ہے، اس کو پانی ڈالا جاتا ہے، اسی پر دودھ ڈالتے ہیں، وہ کر کے اس کی پرستش شروع کی۔ خواجہ مسعود کرمانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے پوچھئے، حضور آپ کے اندر یہ سارے معاملات آئے کہاں سے؟ یہ فیض، یقیناً آپ سید زادے ہیں، ولی کامل ہیں، مگر اس فیض کو آپ نے اخذ کس سے کیا؟ اخذ کس سے کیا اور اس مقام پر پہنچے کیسے؟ حضرت صدر الدین چشتی، جن کو صدر الدین بادشاہ کہتے ہیں، شہنشاہ ایگتپوری، ان کے پیر و مرشد حضرت بدر الدین چشتی، پین شریف پنویل کے آگے بدر الدین چشتی پین میں شہید ہوئے، سر کٹا، پین میں سر کٹا، شہید ہوئے۔ شہادت پین میں ہوئی، سر کٹنے کے بعد میں لڑتے گئے، اور 1-2 کلومیٹر نہیں، اللہ کے ولیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، 1-2 کلومیٹر نہیں بلکہ 300 کلومیٹر، 300 کلومیٹر ہاتھ میں تلوار ہے، گلے جو سر جسم سے الگ ہوا ہے، یہ سادات ہے۔ امام حسین کے اختیار پر بات کرنے والوں، امام حسین کے بیٹے کے اختیار کا یہ عالم ہے۔ امام پاک چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، مگر وہاں کسی اور چیز کا مظاہرہ کرنا تھا۔ بہرکیف 300 کلومیٹر گئے، 300 کلومیٹر کا مکمل راستہ طے کیا، لڑتے ہوئے مشرکین سے، کفاروں سے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور لڑتے جا رہے ہیں، کفاروں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ 300 کلومیٹر لڑتے ہوئے پہنچے۔ 300 کلومیٹر کے بعد میں ایک بڑی بڑھیا، ایک مائی جو ہے اپنے گھر میں کچھ کام کر رہی تھی، لڑتے ہوئے دیکھا، مائی سے انہوں نے کہا کہ مائی اگر پانی ہو تو مجھے پلا دو، سر نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں مائی پانی پلا دو۔ مائی نے جب ان کا معاملہ دیکھا اور کہنے لگی کہ پانی پلاؤں تو کیسے پلاؤں، سر ہو تو پانی پلاتی۔ یہ سننا تھا، اس بات کو سننا تھا کہ آپ کا جسد اقدس زمین پر آیا، جسم مقدس زمین پر آیا، اور پھر وہیں آپ کی مزار عثمان آباد میں بنی۔ سر پین میں، دھڑ عثمان آباد، یا دھڑ سر عثمان آباد، دھڑ پین، جو بھی ہے، بہرکیف یہ پورا معاملہ کیا۔ اگر وہ مائی نہ کہتی تو اس کے آگے چلتے۔ حضرت بدر الدین چشتی سے پوچھو کہ حضور آپ اس مقام پر فائز کیسے ہوئے؟ حضور یہ تجلیات اور بعد وصال بھی، یعنی شہید ہونے کے بعد میں بھی
اتنی تیزی کے ساتھ میں مشرکین سے لڑتے جانا بغیر سر کے، یہ معاملات آپ کے اندر پیدا کیسے ہوئے؟ حضرت اجین کی سرزمین پر ایک بزرگ ہے، حضرت خواجہ سید مغیث الدین موج رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں آج کل ہی ان کی بارگاہ میں حاضر تھا، رات میں حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے کے پھر اندور سے بمبئی آیا اور بمبئی سے یہاں اجین، جو بتوں کا شہر ہے، بتایا جاتا ہے 1 لاکھ سے زائد مندر وہاں پر موجود ہے۔ بہرکیف خواجہ مغیث الدین موج مولانا موج کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا معاملہ، ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا مہاکال، اس کو آپ اجین کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اجین میں آنے کے بعد میں آپ نے اس کو قید کیا زنجیروں سے اور ایک کنڈ میں ڈال دیا۔ بتاتے ہیں آج بھی اس کی آرتی ہوتی ہے اور چتا کے راکھ سے جو ہے وہ اس کی راکھ اس کو کھلائی جاتی ہے۔ بہرکیف آج بھی وہ زنجیروں میں قید ہے اس کنویں کے اندر، کنڈ میں۔ حضرت مغیث الدین موج مولانا موج کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اور برابر اس کے مندر کے کنارے پر ہی حضرت کا مزار ہے۔ شپرا ندی کا پانی جب تیز ہوتا ہے پورا علاقہ جل تھل ہو جاتا ہے، سب جگہ پانی پانی ہوتا ہے، اور میرے خیال سے دریا سے حضرت کی مزار کا معاملہ جو ہے، یہ چھت جو اوپر دکھ رہا ہے اتنا لمبا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا، یہاں تک کہ وہ سب پانی جو ہے وہ اوپر بھی جاتا ہے، مگر آج تک اس پانی نے مولانا موج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار کو کراس نہیں کیا ہے۔ یہ ریکارڈ ہے، سب جگہ پانی پہنچتا ہے، مولانا موج کی بارگاہ میں آج تک اس پانی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھے۔ حضرت مولانا موج سے پوچھو حضور آپ کے اندر یہ بات آئی کہاں سے، کس سے یہ فیض پایا؟ تو خواجہ سید مسعود کرمانی یہ بھی فرمائیں گے، حضرت سرکار سید بدر الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی وہ بھی فرمائیں گے، اور حضرت مولانا موج رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی فرمائیں گے۔ آپ قمر علی درویش گئے ہیں، قمر علی درویش، لوگ آج یا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے بڑا ثبوت اللہ والوں کی زندہ ہونے کا کیا ہے کہ بغیر یا کے بھی وہ سنتے ہیں۔ نہیں گئے ہیں تو جا کر دیکھیے، پہلے 2 پتھر تھے، میں نے دونوں پتھر کی زیارت کی ہے، آج ایک ہی پتھر باقی ہے، اتنا بڑا پتھر ہے، 1 انگلی لگاؤ 11 آدمی نیچے لگا دیجئے، اور پھر بغیر سانس ٹوٹے آپ کو جو ہے وہ قمر علی درویش کہنا ہے۔ جتنی آپ کی سانس جائے گی پتھر اتنا اوپر اٹھا جائے گا۔ بہت سے لوگ گئے ہوں گے اور بہت سو نے یہ چیز دیکھی۔ قمر علی درویش سے پوچھئے حضور یقیناً آپ سادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، حضرت سرکار سید خواجہ سید بہاؤالدین چشتی درودی شریف، ان کے صاحبزادے ہیں آپ، حضور آپ کو اور آپ کے والد ماجد کو اتنی کرامتوں کا معاملہ ہوا، یہ سارا فیض کس بارگاہ سے حاصل ہوا؟ تو سب تمہیں کہیں گے بیٹا یہ فیض جو ہم نے پایا ہے سب کچھ فیض محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی دین ہے، سب محبوب الہی کا صدقہ ہے۔ اس لیے امیر خسرو فرماتے ہیں موہ پیر پایو نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء علاء الدین اولیاء، میں تو جب دیکھوں تب سنگ ہے ریما رنگ ہے، سب کہیں گے
خواجہ مسعود کرمانی کہیں گے میں نے جس بارگاہ سے یہ فیض حاصل کیا ہے وہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی. حضرت سرکار سیدنا بدر الدین چشتی کہیں گے میں نے جو فیض حاصل کیا وہ نظام الدین اولیاء کی. قمر درویش کہیں گے میں نے جو فیض پایا وہ سرکار نظام الدین اولیاء سے. بہاء الدین چشتی فرمائیں گے میں نے جو فیض پایا نظام الدین اولیاء سے. مولانا موج کہیں گے میں نے جو فیض پایا نظام الدین اولیاء سے. آپ قریب میں شہداد چشتی کا آستانہ ہے سٹانا، وہاں چلے جائیے. حضرت شہداد چشتی بڑے باکرامت بزرگ ہیں، ان سے پوچھئے یہ فیض یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ کہیں گے محبوب الہی نظام الدین اولیاء. خرم آباد کی سرزمین خاندیش میں جس کو اب ایرنڈول کہتے ہیں، خرم آباد حضرت خرم شاہ قتال، ان کی بارگاہ میں چلے جائیے. اسلام کی تبلیغ وہاں پر کی اور اسلام لے کر آئے. ان سے پوچھئے حضور آپ کو یہ فیض ملا کہاں سے، یہ جرت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ کہیں گے سب محبوب الہی کا فیضان ہے. خلدآباد میں محبوب الہی کے فیضان کا دریا بہتا ہوا آپ نے دیکھا. اسی میں سے ایک بزرگ ہے حضرت سرکار سیدنا زرزری بخش دولہ، منتجب الدین زرزری بخش زردولہ. ان سے پوچھئے حضور آپ کی بارگاہ سے تو چاندی نکلتی تھی، فیض پایا کہاں سے؟ کہیں گے محبوب الہی کی صحبت کا اثر ہے. برہان الدین غریب سے پوچھئے، وہ کہیں گے محبوب الہی کا فیضان ہے. اب آپ سلسلے اشرفیہ کے بہت بڑے بزرگ سرکار محبوب یزدانی غوث العالم خواجہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت سرکار سیدنا علاء الحق پنڈوی خالدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں ہیں کن کے پیر و مرشد؟ مخدوم پاک کے. اس سے ایک بات صاف یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھو پیر بننے کے لیے سید ہونا شرط نہیں. لوگ یہ بات اکثر کہتے ہیں سید اگر ہو جائے تو یہ تو سونے پر سہاگا، سمجھے، مگر پھر ویسا بننا چاہیے. پھر کوئی نائب مخدوم اشرف ہو کہ جب اس راہ میں نکلے تو تخت و تاج کو چھوڑ دے. تخت و تاج کی ہوس کر کے خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچا جاتا. اور جب تخت کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ دنیا کا نہیں دین کا مالک بناتا ہے، دین کا بادشاہ بناتا ہے. مخدوم پاک نے سمنان کی بادشاہیت کو ترک کیا تھا، اللہ نے بادشاہ بنایا تو دین کا بادشاہ، اور ایسا بادشاہ کہ آج لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. کیسی حکومت کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کے دل ان کے نام سے دھڑکتے ہیں. یہ مخدوم اشرف ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت سرکار سیدنا خواجہ علاء الحق والدین علاء الحق پنڈوی خالدی ثم لاہوری ثم پنڈوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت سرکار سیدنا نور حق قطب عالم. بات چلی ہے ان کے پیر کی بارگاہ میں جانے سے پہلے مختصر میں خواجہ علاء الحق پنڈوی کی بات کرتا ہوں. یہ علاء اختیار کے مالک ہوتے ہیں اللہ کے ولی. کیسے اختیار کیا؟ بیٹا نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، عمر کا ایک بڑا حصہ چلا گیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے. اہلیہ نے آ کر عرض کی حضور اولاد نہیں ہے، کرم فرمائیے، سب کو عطا کرتے ہیں، آپ کے بعد میں آپ کی وراثت کیسے چلی گی؟ حضرت نے فرمایا کہ اولاد نہیں ہے ہمارے نصب مقدر میں. کہنے لگی کہ حضور سب کو دیتے ہو، رب کے بارگاہ سے ہمارے لیے نہیں اولاد لے سکتے؟ دریا جوش پر تھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی، کہا ٹھیک ہے مگر اولاد تو ہوگی، مگر ہوتے کے ساتھ انتقال کر جائے گی، کیا اس بات پر تم راضی ہو؟ چونکہ جس کو اولاد نہیں ہوتی نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے.
اور ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، عورت تو پھر عورت ہوتی ہے. ماں کی ممتا اس کے اندر ایسی بھری ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے رحم جو ہے عورت کے پیٹ میں جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کو کہتے ہیں رحم. یہ اسی کے اندر رکھا گیا اس لیے کیونکہ اس کے اندر ممتا زیادہ ہوتی ہے. تو عرض کی حضور ٹھیک ہے جیسے بھی ہو. حضرت نے دعا فرمائی، حمل سے ہوئی، 9 مہینے اولاد کو کوکھ میں رکھا، بیٹا تولد ہوا. بیٹا نور حق قطب عالم، نام کیا ہے؟ نور حق قطب عالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. حضرت نور حق قطب عالم جن کی ریاضتوں کا عالم یہ تھا کہ 12 سال تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے بغیر کھائے پیے ذکر الہی کر رہے تھے. 12 سال کون کر سکتا ہے وہ ریاضت؟ آج تو سب کو ایک جھٹکے میں سب کچھ پہنچنے والا معاملہ چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے سارے منازل کو طے کروں مگر عیش و عشرت پوری چاہتا ہوں. تو میاں راہ ولایت طے کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرنا تو پھر تو آزمائش ضرور ہوگی، اور ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے. دنیا لاکھ لعنت ملامت جو بھی کرتی رہے مگر آزمائشوں کو پار کرنا ہوگا، پھر جا کر اللہ اپنا محبوب بناتا ہے. بہرکیف ولایت تو ازلی ہے اور اللہ پاک نے جس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، یہ فضل الہی کا نام ہے، جس کو لکھ دیا ہے وہی ولی بنے گا. بہرکیف حضرت نور حق قطب عالم پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد میں گود میں لیا گیا. ملک الموت آئے، نور حق قطب عالم کی بارگاہ میں روح قبض کرنے کے لیے آئے. خانقاہ شریف کے باہر کھڑے تھے. اب دیکھو ولیوں کا تصرف کیا ہوتا ہے. خانقاہ شریف کے باہر کھڑے ہیں. حضرت نور حق قطب عالم حضرت علاء الحق پنڈوی نے آ کر کہا اپنی اہلیہ سے، بچہ تولد ہو گیا ہے، ملک الموت آ گئے. تو ماں نے عرض کی حضور کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی اس کو دودھ بھی نہیں پلایا. حضور کچھ وقت نکال دیجئے کہ میں مدت رضاعت یعنی 2 سال کی عمر بچے کی دودھ پلانے کی اس کو پورے کر دوں، مجھ پر اتنا رحم کر دیجئے. پہلی بار ماں بنی ہوں، کرم فرمائیے. آپ نے ان کی طرف دیکھا، خانقاہ شریف سے باہر گئے، ملک الموت سے کہا 2 سال بعد آنا. ہے کسی میں یہ طاقت؟ ہے کسی میں یہ طاقت کہ موت سے رہانے کھڑے اور ملک الموت سے کہے کہ بعد میں آنا؟ وہ کہیں گے کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں. اللہ کے ولیوں کا معاملہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ وہ فرماتا ہے. ملک الموت بھی جانتے تھے کہ یہ محبوب بارگاہ الہی ہے. کہا ٹھیک ہے. 2 سال دودھ پلایا. دودھ پلایا. دودھ پلانے کے بعد میں 2 سال بعد پھر ملک الموت آئے. پھر حضرت آئے اور کہا کہ بچے کو لے کے جانے دو. ماں نے کہا، آپ کی اہلیہ نے کہا حضور ابھی تو 2 سال کا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی بسم اللہ خوانی ہو جائے، کرم فرمائیے. میں مختصر میں بول رہا ہوں، بہت لمبی داستان ہے. آپ نے کہا رحم آیا. کہا ٹھیک ہے. 2 سال اور مل گئے. 4 سال 4 مہینے کی عمر. بسم اللہ خوانی ہوئی. ملک الموت پھر آئے. پھر ماں نے کہا کہ حضور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے اور عالم دین بنے، تھوڑی مدت اور بڑھا دیجیے. پھر گئے ملک الموت سے کہا کہ بعد میں آؤ. 18 سال کی عمر میں آنا. 4 سال سے پھر 14 سال کا عرصہ. 18 سال کی عمر ہوئی. آج 18 سال پورے ہونے والے ہیں یا 20 سال پورے ہونے والے ہیں. 16 سال کا عرصہ. مخدوم پاک کی اہلیہ نے، مخدوم علاء الحق پنڈوی کی اہلیہ نے
اپنے بیٹے کا رشتہ کرا دیا. ایک دن پہلے کہ آج جو ہے وہ رات میں ملک الموت آئیں گے، ایک دن پہلے سارے معاملات کر کے بچے کی شادی کرا دی، نکاح کرا دیا. نکاح کیا، نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد میں بجائے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے پاس بھیجنے، ساس نے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد میں اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے، اور وہ بات یہ ہے، سارا ماجرا عرض کر دیا کہ بیٹی آج میرا بیٹا انتقال کر جائے گا. پہلی دلہن، ایک دن کی دلہن کیا گزری ہوگی، اور ملک الموت آج اس کو لے کر چلے جائے گا. سارا واقعہ بتایا کہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا. حضرت کی بارگاہ میں میں نے عرض کی تھی 2 سال 4 سال 8 سال 18 یا 20 سال اب جو عمر ہے، اب میں لے کر آ گئی. اس عمر تک تو لے کر آ گئی. چونکہ اب میں نے اتنی بار حضرت سے وعدہ مانگ لیا ہے کہ اب مجھے بھی شرم آتی ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے. بیٹی اب تم کچھ کر سکتی ہو. ظاہر سی بات ہے جس کی شادی علاء الحق پنڈوی کے ساتھ ہوئی ہو، وہ کوئی معمولی خاتون تو نہیں رہی ہوگی. کس ماحول میں پلی ہوگی اور کیسا ماحول اس خاتون کو ملا ہوگا. مخدوم اشرف کے پیر زادے کی اہلیہ، پیر و مرشد کے بیٹے کی اہلیہ کیسی رہی ہوگی، کیسی پاکیزہ خاتون رہی ہوگی. بلکہ یہ وہی خاتون ہے جن کے پیٹ میں حضرت حافظ زاہد بندگی رہی. کون حافظ زاہد بندگی؟ نور حق قطب عالم کے بیٹے. 2 سال تک پیٹ میں رہے، پیدائش نہیں ہو رہی. 9 مہینہ آپ نے سنا ہے، 10 مہینہ سنا ہے. 2 سال تک پیٹ میں پیدا ہی نہیں ہو رہے، پیدا ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. دائیوں نے آ کر کہا مخدوم اشرف سرکار کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، حضور آپ کی بہو تو بچہ پیدا کرنے کا نام ہی نہیں لیتی. 2 سال ہو گئے ہیں مگر اب تک بچہ باہر نہیں آ رہا. مخدوم پاک اپنے مخدوم علاء الحق پنڈوی اپنے پوتے کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ پوچھا، یعنی بہو کے پاس جا کر پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ پوچھا کہ بیٹا باہر کیوں نہیں آتے، دنیا میں کیوں نہیں آتے. اب جواب سنو، اللہ کے ولیوں کا تصرف اور عالم. ایک تو پوچھنا اور اس سے جو بات نہیں کر سکتا، اور ایک پیٹ سے جواب آنا، دونوں باکمال. مخدوم پاک کے اس پوتے نے پیٹ میں سے جواب دیا، دادا حضور کیسے باہر آؤں، میں قرآن حافظ ہوں. اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس جگہ سے باہر آؤں، اور یہ میری توہین ہے. سمجھ گئے آپ؟ میں کیسے باہر آؤں، شرمگاہ کے ذریعے کیسے باہر آؤں. حضور میں باہر نہیں آ سکتا، آپ کوئی دوسرا انتظام فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ چاک کیا جائے اور بچے کو نکالا جائے. 2 سال کی عمر، پیٹ میں 2 سال رہے اور پیدا ہوئے تو حافظ قرآن. تو بہو سے کہا، حضور بہو سے کہا ساس نے، مخدوم علاء الحق پنڈوی کی اہلیہ نے، کہ جاؤ اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو. بغیر شوہر کے پاس گئے، یہ اپنے سسر کے پاس پہنچی. مخدوم علاء الحق پنڈوی، مخدوم پاک کے پیر و مرشد کی عظمت دیکھیے. پیر و مرشد کے پاس حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کے پاس گئی، اور جانے کے بعد میں قدموں میں گری، رونے لگی زاروں قطار. حضرت نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا حضور آپ کا بیٹا تولد ہونے والا تھا، انتقال ہونے والا تھا 2 سال، پھر عمر 4 سال آپ نے ملک الموت کو باہر بھیج دیا. 8 سال 18 20 سال آپ باہر بیچتے رہے. آج مجھے پتا چلا کہ آج ان کے انتقال کا دن ہے. حضور یہ باتیں آپ کے اور آپ کے اہلیہ کے درمیان تھی، میرا کیا قصور ہے؟
میں تو نہیں جانتی تھی اور میں نے بڑے سپنے سجائے تھے کہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ رہوں گی، اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی، مگر حضور آج یہ عالم ہے کہ آج اب شادی ہوئی نہیں ہے اور مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں بیوہ ہو جاؤں گی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد۔ حضور میرا کیا قصور ہے؟ قدموں میں گر گئی۔ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کو دیکھیے، اختیار اولیاء کاملین کا۔ مخدوم علاء الحق پنڈوی کو جلال آیا، عالم جلال میں آسمان کی طرف دیکھا، گھر کے باہر تشریف گئے، انتظار کر رہے تھے ملک الموت، اور کہا کہ آپ میرے بیٹے نور حق قطب عالم نور حق کو لینے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ، اب 100 سال تک مت آنا، 1 2 3 نہیں، 100 سال تک مت آنا۔ اور نور حق قطب عالم کی عمر ہوئی 120 سال، 100 سال تک مت آنا۔ اب مخدوم علاء الحق پنڈوی کے پیر و مرشد حضرت اخی سراج الدین، جن کو آئینہ ہند کہا جاتا ہے، 2 سال یا 6 مہینے کی عمر، 6 مہینے کی مدت یا 2 سال کی مدت، اس میں عالم دین بنے، اور درسیات کی مشہور کتاب جس کو سراجی کہا جاتا ہے، اس کے مصنف بنے۔ جہاں علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو سراجی پڑھنے میں کتنے دانت کھٹے ہوتے ہیں، کتنی سنگین کتاب ہے سراجی۔ اچھے اچھوں کو پسینہ آ جاتا ہے سراجی پڑھنے میں اور سراجی پڑھانے میں۔ حضرت مخدوم آئینہ ہند اخی سراج سے پوچھئے حضور یہ فیضان آپ کو ملا کہاں سے کہ آپ کا مرید علاء الحق پنڈوی جیسا اللہ کا ولی اور پوتا مرید نور حق قطب عالم ایک طرف اور ایک طرف حضرت سرکار مخدوم اشرف، ایسے مریدوں کو آپ نے بنایا، یہ فیضان آپ کو ملا کہاں سے؟ وہ بھی ہاتھ باندھ کر کہیں گے کہ محبوب الہی کا کرم ہے، سب محبوب الہی کا کرم ہے۔ یہ فیضان جس ذات نے ہمیں دیا ہے وہ نظام الدین اولیاء، بہت سو کو تو ان کا نام بھی نہیں پتا، ان کا نام ہے سید محمد، نظام الدین اولیاء کا نام ہے محمد، سید محمد بدایونی ثم دہلوی، یہ نظام الدین اولیاء۔ ایک مرتبہ، اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، ایک مرتبہ بڑے پیر دستگیر کا ذکر کر رہے تھے۔ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ غوث پاک کا، پیروں کے پیر کا، ہے نا؟ سب نے نظام الدین اولیاء سے فیض پایا۔ اب نظام الدین کی سنو، بڑے پیر کا ذکر کر رہے تھے، خانقاہ میں بیٹھے تھے اور کہنے لگے بڑے پیر کی سخاوت، غوث پاک کی سخاوت کا ذکر چلا۔ سخاوت کیسی ہے غوث پاک کی؟ تو کہنے لگے غوث پاک کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک دن کوئی خیرات بڑے پیر کی بارگاہ سے نہیں ہوئی۔ خادم نے آ کر عرض کیا حضور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے خیرات ہوتی جاتی ہے، آج ہم نے کوئی خیرات آپ کی سخاوت نہیں دیکھی۔ غوث پاک مراقبے میں تھے، نیچے گردن ڈالے ہوئے، نگاہ کو اٹھایا اور فرمایا کہ میری سخاوت دیکھنا چاہتے ہیں، جاؤ بغداد میں جتنے چور ڈاکو اور جتنے برے انسان ہو سب کو پکڑ کے لاؤ۔ دیکھیے اچھوں کو سب گلے لگاتے ہیں، بروں کو گلے لگائے وہی غوث پاک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں سارے اچھے میرے ہیں اور بروں کے لیے میں ہوں، سارے اچھے میرے ہیں اور بروں کے لیے میں ہوں۔ بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک، پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے 26ویں پشت کے پوتے ہیں۔ نسبی اعتبار سے قادری ہے اور طریقت کے اعتبار سے چشتی ہے۔ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ آنکھی کتھے جاڑ دیا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضور سید کا نسب اعلیٰ ہوتا ہے تو کیا ان کا مزاج بھی اعلیٰ ہے؟ فرمایا ہاں، سید کا نسب اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کا مزاج بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے حضور آپ سید ہیں، یہ تو بتائیے آپ ہم سے محبت کیسے کرتے ہو؟ تو فرمایا سید کی محبت ماں کی طرح ہوتی ہے،
سید کی محبت ماں کی طرح ہوتی ہے. دنیا اس سے محبت کرتی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، ماں اس سے محبت کرتی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا کی محبت غرض والی ہوتی ہے، ماں کی محبت بے غرض ہے. تو آپ تو خوش ہو جاؤ، سلسلے سے کسی بھی وابستہ رہو، مگر فیض غوث پاک سے حاصل کیے بغیر کوئی کہاں سے نہیں جا سکتا. آپ چشتی رہو، نقشبندی رہو، سہروردی رہو، رفاعی رہو، شاذلی رہو، ابو للائی رہو، اشرفی رہو، برکاتی رہو، رضوی رہو، کسی سلسلے سے وابستہ. اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو فرمایا، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا. ہر سلسلے غوث پاک کی بارگاہ سے فیض پاتے ہیں، ہر سلسلہ. یہ مجرے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. تو یہ بڑے پیر دستگیر. سخاوت کے متعلق کہا گیا، حضور آج آپ کی سخاوت نہیں دیکھی. آنکھوں کو اٹھایا، فرمایا میری سخاوت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جاؤ بلا لاؤ. پکڑ کر لے کر آیا گیا گنڈوں کو، چوروں کو، تمام برے لوگوں کو. تقریباً ایک روایت کے مطابق 700 لوگ تھے. 700 شرابی، چور، ڈاکو، 700 لوگ. اب آپ کہیں گے کہ وہ آئے کیسے؟ تو میں نے کہا کہ غوث پاک جس کو بلائے، کس کی ماں کی طاقت ہے کہ نہ آئے. تم اور ہم نہیں بلا رہے، بلانے والا غوث پاک ہے، بلانے والے غوث پاک ہے. تم اور ہم نہیں بلا رہے. ہم اور تم بلائے تو ہمارے بلانے سے کوئی نہ آئے، غوث پاک بلائے تو ساری کائنات سمٹ کر آ جائے. تو 700 لوگ، ایک روایت 140، 700 لوگ. غوث پاک نے کہا دونوں کو کھڑا کیا جائے، دونوں 351 قطار میں، 351 قطار میں سب کی قطار لگائی گئی. ایک روایت کے مطابق بڑے پیر گزرے ہیں بیچ میں سے، اور ایک روایت کے مطابق بڑے پیر نے ایسی نگاہ اٹھائی. کیا کرتی ہے اولیاء کاملین کی نگاہ؟ اب دیکھیے. نگاہ اٹھائی، ایک طرف دیکھا. جیسے جیسی نگاہ اٹھتی گئی تھی، ہر ایک ولی بنتا گیا. کوئی قطب بن رہا ہے، کوئی ابدال بن رہا ہے، اپنے وقت کا ولی بنتا گیا. 700 لوگ ولایت کے مرتبے پر فائز ہوئے. غوث پاک نے فرمایا دیکھی میری سخاوت، میری سخاوت کا عالم. اور ولایت کا عالم یہ ہے کہ میرے گھر میں ولایت قمیص کے مانند ٹنگی ہوئی ہوتی ہے. جیسے یہ ٹنگا ہوا ہے نا، غوث پاک فرماتے میرے گھر کی دیوار کی کھوٹی پر ایسی ولایت ٹنگی ہے، جس کو چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں نکال کر پہنا دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں اس سے چھین لیتا ہوں. میرے گھر میں پڑی ہوتی ہے. یہ بڑے پیر دستگیر ہے. اب محبوب الہی نے یہ واقعہ بیان کیا. خادم نے عرض کی حضور بڑے پیر کی یہ شان تھی، ایسی شان کہ ایک نگاہ ڈال دی ولی کامل بنا دیا. محبوب الہی نے کہا ہاں. اب محبوب الہی یہ کہہ کر نیچے گردن جھکا لی. کسی نے سوچنے والے نے یہ سوچا تھا کہ بڑے پیر دستگیر کی یہ شان تھی، محبوب الہی کے اندر یہ معاملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ نگاہ ڈالی، ذکر کیا تھا محبوب الہی نے. چونکہ غوث پاک وہ ہیں، فرماتے ہیں میرا نام اس وقت تک کوئی نہیں لے سکتا جب تک میں نہیں چاہتا. آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بڑے پیر کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی غوث پاک کے چاہنے سے ہو رہا ہے. خود فرماتے ہیں. اور ایسے غیور ہے غوث پاک، فرماتے ہیں کہ میری کسی کے پاس اگر کچھ نہ ہونا تو وہ پانی پر اگر فاتحہ میری دلا دے تو میری غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کی مراد کو پورا نہ کروں.
میں ایسا غیور ہوں، ایسا غیرت والا ہوں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غیورا اپنے غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا تھا، وہ بھی محبوب الہی نے، نظام الدین اولیاء نے. اب ظاہر سی بات ہے بڑے پیر کسی کو نوازنے پر آتے ہیں تو کیسا نوازتے ہیں. ذکر کیا تھا اور سخاوت کا ذکر کیا تھا. جب بڑے پیر کی سخاوت کا ذکر کرے اور محبوب الہی اس سے خالی رہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. رب کی بارگاہ سے ندا آئی، نظام الدین تو نے میرے محبوب عبد القادر کا ذکر کیا ہے، ہم نے تجھے اپنے محبوب بنا دیا، آج سے تم محبوب الہی. اور جاؤ نگاہ اٹھا کر دیکھ لو تمہارے دالان پر، دروازے پر، اور حکم دو حاضرین مجلس کو کہ جتنے ہیں اس دروازے سے گزرتے جائے، جو جو گزرے گا ولی ہو جائے گا، جو جو گزرے گا ولی ہو جائے گا. 1400 پالکیاں جو آئی ہیں وہ یہی فیضان ہے، یہی فیضان ہے. یہ بڑے پیر دستگیر ہے، یہ بڑے پیر دستگیر، یہ تصرف ہے اولیاء کاملین کا. کیا نہیں کر سکتے ہیں ولی کامل. اعلیٰ حضرت ایک شعر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں غوث پاک کی شان میں کہ اس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھے، تنگ ہو کر اترنے کو جو ہو نیما تیرا. نیما کہتے ہیں ایک خاص قسم کا کرتا ہوتا ہے، یا جبہ سمجھ لیجئے، یا آپ کرتا ہی کہہ لیجئے. فرد مقام ولایت میں ایک ایسا مقام ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہوتا ہے. حضرت خضر کی نگاہوں سے دنیا کی کوئی جگہ چھپ نہیں سکتی اور کوئی چھپ نہیں سکتا، مگر جو مقام فردیت پر اللہ کا ولی فائز ہوتا ہے وہ حضرت خضر کی نگاہوں سے بھی چھپ جاتے ہیں. کیا مقام ہوتا ہے ان کا؟ اگر وہ اپنی چادر، یہ چادر ہے، فرد اپنی چادر کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب، ایسٹ سے لے کر ویسٹ پورا ڈھک جائے، سب سما جائے ان کی چادر میں. اتنی وسعت ہے ان کی چادر میں، مشرق سے لے کر مغرب کو ڈھانک دے. اب دیکھو غوث پاک کا معاملہ. غوث پاک وہ ہے کہ غوث پاک کو جو کرتا ٹائٹ ہو گیا ہے، تنگ ہو کر جو کرتا تنگ ہوا ہے، غوث پاک اگر اس کو نکال دے اور اس کو پھیلا دے تو اس کے اندر 100 فرد آ جائے. 100 فرد، 100 فرد، ایک دو نہیں، ایک فرد اپنی چادر کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب کو ڈھانک دے. اور غوث پاک اپنے جبے، تنگ جبے کو نکال کر پھیلا دے تو اس میں ایک دو نہیں بلکہ 100 فرد آ جائے. یہاں بات ہو رہی ہے فرد کی چادر. فرد کی چادر مشرق سے مغرب ڈھک سکتی ہے تو فرد کیا کر سکتا ہے. اور غوث پاک کا کرتا اگر پھیل جائے تو اس میں 100 فرد آ جائے اور آرام سے وہ اوڑھ لے اور اس کے بعد میں بھی جگہ ہو جائے. اس کو 100 فرد بفراغت سراپا اوڑھے، سر سے لے کر پیر تک، تنگ ہو کر اترنے کو جو ہو نیما تیرا. یہ بڑے پیر دستگیر ہے حضور غوث پاک. آپ اللہ کے ایک ولی کے عرس کی تقریب میں حاضر ہوئے. اولیاء کاملین کرتے کیا ہے؟ کوئی راہ سلوک میں ہوتا ہے جن کی باتوں کو آپ نے سنا، کوئی جذبی کیفیت میں ہوتا ہے جیسے حضرت سرکار موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی. بارش نہیں ہو رہی تھی، بادشاہ وقت حاضر ہوا، جذبی کیفیت میں رہتے تھے. بادشاہ نے عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش گر جائے تو. احمد آباد میں مٹیوں کے ڈھیلے کے ساتھ میں کچھ کھیل رہے تھے، پراگندہ لباس، وہی بکھرے بال، داڑھی بکھری ہوئی. کہنے لگے میرے پاس کیا ہے، جا یہاں سے چلے جا. پھر کہا کہ حضور کچھ کرم فرمائیے. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جا. پھر کہا حضور کرم فرمائیے. لوگوں کا جب رونا دیکھا، رعایا کا جب رونا دیکھا، حضرت موسیٰ سہاگ کو رہا نہ گیا. آسمان کی طرف دیکھا، پتھر بازو میں تھا، اٹھایا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے تھے. 3 شخص وہ ہیں جن پر شریعت کا قلم نہیں ہے. آج کل ہر کوئی بابا بننے نکل گیا، سمجھے. 3 شخص وہ ہیں، سمجھے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے بڑے بال کر دیے، چوڑیاں پہن لی تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا بابا ہے.
تو یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہ دلیل بنائی کہ پیچھے کھڑے رہ کے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 5 مرتبہ پڑھو، پلٹ کر دیکھیے تو ولی ہو گئے. تو وہ ولایت کی دلیل ہے. ولایت کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا گیا تقوی جس نے اختیار کیا. یہ اولیاء کاملین جن پر جذبی کیفیت طاری ہوتی ہے، تجلیات کا ظہور ان پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے حال میں نہیں ہوتے، ہما وقت اسی جلووں میں، رب کے جلووں میں گم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا ہے. مگر یہ بڑا آسان طریقہ لوگوں کو پتا چلا تو لوگ جو ہے وہ اسی طریقے کو اپنانے لگے. کوئی کہنے لگا کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہنے لگا شریعت پر ہم نہیں چلتے، ہمیں شریعت کی کیا ضرورت. سمجھے، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ شریعت کی ہمیں کیا ضرورت، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. بے شک وہ پہنچ گیا مگر جنت میں نہیں جہنم میں پہنچا. جنید بغدادی غوث پاک کے چھٹے دادا پیر ہیں، وہ فرماتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. تو بھیا ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ جب دل کی نماز پڑھتے ہو تو کھانا بھی کل سے دل کا ہی کھایا کرو، اور جب دل کا کھانا کھاتے ہو تو جب ٹھنڈ آئے ناسک کی سرزمین پر تو اوڑھا بھی دل کا ہی کیا کرو. سمجھے، کپڑے نہیں پہننا، دل کا پہناوا، دل کے کپڑے پہنو. سمجھ لینا کہ ہم نے کپڑے پہنے. اور پھر اگر اس سے بھی آگے کسی کو بڑھنا ہے تو حاجت آئے تو پھر دل میں ہی کر لینا. سمجھے، جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب کھانا نماز دل کی پڑھ سکتے ہو تو باقی معاملات بھی دل کے ہی کرو. بہرکیف یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے. یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہاتھوں میں جذبی کیفیت ہے، اپنے حال میں نہیں. بارش ہو، ٹھنڈ ہو، کچھ معاملات ہو، ایک کپڑا اگر جسم پہ ہے تو وہی کپڑا. کتنی دھوپ ہو تو وہی ننگے پیر نکل رہے ہیں. کوئی دنیا سے کوئی سروکار نہیں. ایک دن میں اگر تھوڑا سا کھانا ملے یا کئی دن بھوکے رہے، کوئی حاجت نہیں. وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. تو آپ نے جب لوگوں کا اصرار دیکھا تو پتھر کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں، بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آئے، چاروں طرف سے، اور ایسی بارش چھماشم بارش ہونے لگی چند لمحوں میں کہ پورا احمد آباد جل تھل ہوا. یہ اللہ کے ایسے ولی ہے. اب آؤ میں اپنی آخری بات کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے پیر دستگیر کا نام ہم لیتے ہیں، ان اولیاء کاملین کا نام لیتے ہیں. اب ان اولیاء کاملین کی زندگی، ان کے تصرفات کو آپ نے دیکھ لیا، کیسے بڑے تھے. اور غوث پاک کے بڑے اور سید ہونے میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں سوائے رافضی کے، کیونکہ ایک رافضی ہے، ایک شیعی ہے جو معاذ اللہ غوث پاک کو سید نہیں مانتا. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا کہ ستم خوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. یہ رافضی ہے، کیوں نہیں مانتا آپ کو پتا ہے؟ رافضی غوث پاک کو کہتا ہے معاذ اللہ کی غوث پاک اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے، خارج ہیں اس سے. آج لوگ رافضیوں کے ساتھ بڑے دھڑلے سے رشتے دار دوستیاں کر رہے ہیں اور ان کے عقائد کو اپنا رہے ہیں. ذرا قریب جو جائے گا یا جو ان کے تعلق سے پتا چلے گا تو پتا چلتا ہے کہ یہ رافضی یہی شیعہ ہے جو غوث پاک کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے عقائد کو ہم اپناتے ہیں، جو ہمارے بڑے پیر کو برا کہتے ہیں، سرے سے انکار کرتے ہیں غوث پاک کے سید ہونے کا. یہ رافضی ہے. بلکہ وہ تو انکار ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں امام حسن کو اولاد ہوئی نہیں، امام حسن کی کوئی اولاد آگے بڑھی نہیں، یہاں تک کہتے ہیں. یہ رافضی ہے اور لوگ ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو اپنا رہے ہیں. کل تک ہم جو یہ دھوم سے کہتے تھے کہ دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، آج اہل سنت کے اسی، اور یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لو الگنیہ غوث اعظم کی، گنیت الطالبین جو غوث پاک کی طرف منسوب ہے، اور تاج الفہول میرے آقا محب رسول سرکار سیدنا شاہ عبد القادر بدایونی عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تاج الفہول نے اپنے فتاوے میں جو رافضیوں کے رد میں آپ نے فتاوہ دیا، یہ وہ ہے جن کی شان میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو نے مرشد سے ملایا اے محب رسول، تو نے مرشد سے ملایا اے محب رسول۔ کون تاج الفہول؟ جن کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صفا مروہ کا حج کے لیے جب گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو عمرہ کر رہے تھے، صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے، تو جو عمرہ کے لیے گیا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں گیا ہے اس کو اللہ پاک ادب کے ساتھ میں اس بارگاہوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو تاج الفہول عمرہ کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے صفا مروہ پر، تو ایک جگہ آتی ہے وہاں بھاگنا ہوتا ہے، وہ سنت حاجرہ ہے۔ سیدہ حاجرہ بھاگی تھی، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ جو عمرہ کا احرام باندھے گا اور صفا مروہ پر صحیح کرے گا، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور اس جگہ پر جب پہنچے گا تو اس کو بھاگنا ہے، دوڑ لگانی ہے، دوڑ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد۔ یہ ادا جو ہے اللہ کو پسند آ گئی تھی، قیامت تک کے لیے سب کے لیے حکم دے دیا، جتنے مسلمان جائیں گے تو لوگ دوڑتے ہیں اس جگہ پر۔ حضرت تاج الفہول جب اس جگہ پر پہنچے تو ہاتھ باندھ کر چلنے لگے، آہستہ آہستہ۔ مریدین ساتھ میں تھے، اور ایسے شریعت کا ایسا عامل کہ جن کے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے نوری میاں سے، نوری میاں سرکار نے ایک کتاب لکھی اور کہا کہ حضور میں اس کتاب کو ذرا دیکھ لیے، رافضیوں کے رد میں میں نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دلیل الیقین، دلیل الیقین، جو شیعوں کے رد میں حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد، حضور اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی دلیل الیقین۔ جب اس کتاب کو آل رسول احمدی کے بارگاہ میں لے کر گئے، حضور کہا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، تو کہا کہ حضور دادا حضور اس کو دیکھ لیجئے، میں نے ایک کتاب لکھی ہے رافضیوں کے رد میں، ذرا دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی کمی ہو تو آپ مجھے اصلاح فرمائیں۔ حضرت آل رسول احمدی نے فرمایا کہ بڑے مولانا صاحب کو دکھا دیجئے، یعنی محب رسول کو۔ اگر انہوں نے صحیح کہا، کیونکہ ہماری آنکھیں اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ ہم اس کو مکمل طور پر پڑھ لیں، اگر تاج الفہول شاہ عبد القادر بدایونی بڑے مولانا صاحب اگر اجازت دیتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اندر کوئی نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں کمیاں کرو تو پھر کمی کر لینا۔ اب سوچئے ان کا مقام کیا ہوگا، تو آہستہ آہستہ چل رہے ہیں حضرت سرکار محب رسول۔ مریدوں نے عرض کی حضور یہاں تو سنت ہے دوڑنا، اور آپ خاموش چل رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میں اس وقت کیسے دوڑ سکتا ہوں کہ جس وقت میرے آگے حضور بڑے پیر دستگیر چل رہے ہوں، غوث پاک عمرہ کر رہے ہوں اور غوث پاک آگے ہوں، تو میں کیسے دوڑ سکتا ہوں ان کے پیچھے؟ اس طرح سے ادب کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو لکھا، اعلیٰ حضرت اس شعر کو لکھتے ہیں کہ روزے صفا مروہ جو تو نے دیکھا، مجھے اس وقت شعر نہیں آ رہا ہے، مفہوم یہی ہے، وہ بھی مجھ کو دکھا محب رسول، ہاں یہ سچ ہے یہاں وہ آنکھ کہاں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہ سچ ہے یہاں وہ آنکھ کہاں، پھر کہتے آنکھ پہلے دلا محب رسول، آنکھ پہلے دلا محب رسول۔ اب سوچئے اعلیٰ حضرت جن کی اتنی تعریف کرے، نوری میاں کو ان کے پیر و مرشد اور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد فرمائے کہ محب رسول بڑے مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے، ان کو دکھا دے، اگر وہ صحیح کہتے ہیں تو ہم آگے اس کے اندر اس کو چھاپ دینا۔ تو بتاؤ ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ بغداد معلہ جب جاتے تھے، یہ دونوں باپ بیٹے حضرت فضل سیف اللہ المسلول شاہ فضل رسول بدایونی، جن کے شاگرد ہیں مولانا عبد الفتاح گلشن آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ بغداد کے علماء اور خانقاہ غوث اعظم کے امام، مسجد کے امام اپنا مصلی چھوڑ دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اب نماز آپ پڑھائیں گے، جتنے دن ہوتے نماز وہی، امامت وہی فرماتے۔ سوچئے ہندوستان میں اپنے آپ کو بہت بڑا ولی، بہت بڑا مولانا اور علامہ کہلانا بہت آسان ہے، عرب کی سرزمین کے علماء جس کو مانے اس کی عظمت کا عالم کیا ہو گیا، اور یہی عظمت مانی تھی حضور تاج الشریعہ کی دنیا عرب میں، یہی عظمت کو مانا تاج الشریعہ کی دنیا عرب میں۔
لوگوں نے صرف یہاں پہ ایک عام مولوی سمجھ رکھا. عرب کے معاملات میں عرب کے علماء سب سے پہلے علم دیکھتے ہیں، علم کتنا ہے، اور جب علم دیکھتے ہیں تب کسی کے شیدا ہوتے ہیں. علماء عرب حضور تاج الشریعہ کے یوں ہی شیدا نہیں ہوئے، بلکہ میں نے ایک کتاب جو اس کو شائع کیا تھا حضور تاج الشریعہ کے عرس چہلم پر، جس کا نام میں نے رکھا تھا محفل انجم میں اختر. اس کتاب کا نام محفل انجم میں اختر. اس کتاب میں تعزیتی پیغامات کو ہم نے جمع کیا تھا. حضور تاج الشریعہ کے وصال پر جن جن لوگوں نے، جن جن اکابر علماء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے، خانقاہوں کے سجاداؤں نے جو تعزیتیں پیش کی تھی، تو ان سب کو جمع کیا. تقریباً 350 یا 400 علماء اور مشائخ کے تعزیتی پیغامات کو جمع کیا. تو ان میں عرب کے علماء نے جو تعزیت پیش کی حضور تاج الشریعہ کی وصال پر، جب اس کو پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ علمی مقام تاج الشریعہ کیا کیا تھا. کیا علمی مقام تھا. بہرکیف حضرت تاج الفہول رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو کتاب لکھی رافضیوں کے رد میں. اب غوث پاک کو یہ رافضی نہیں مانتے. اب میری اہم بات ہے، اس کو سنیے آپ خاص طور سے. رافضی غوث پاک کو گالیاں ڈالتے ہیں، اور آج لوگ رافضیوں کے عقائد کو بیان کرتے ہیں اور رافضیوں کے عقائد کو لیے گھوم رہے ہیں. بتاؤ حضور غوث پاک سے زیادہ بہت بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک سے زیادہ اللہ اس کے رسول کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اصحاب رسول کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تاج الفہول نے الگنیہ کے حوالے سے فتویٰ لکھا، اور غوث پاک اپنی مشہور کتاب جو ان کی طرف منسوب ہے گنیت الطالبین، اس میں غوث پاک نے شیعوں کا رد کیا ہے. شیعوں کا رد کیا ہے، ابو بکر و عمر عثمان کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اور کیسے؟ ابو بکر اول، جس طرح سے خلافت ہے اصل وہ افضلیت ہے، افضلیت کی ترتیب پر خلافت کی ترتیب ہے. جو پہلے افضل تھا وہ پہلے آیا. اب یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے، عقیدہ غوث پاک کا. اسی عقائد میں حضرت امیر معاویہ کی شان غوث پاک بیان کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی غوث پاک کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا نا. جاہلوں کے پیچھے لگ کر، جاہلوں کی باتیں سن کر، آج کے کچھ جوہلا کی باتوں کو سن کر ہم اپنے سرکاروں پر گالیاں ڈالیں، ہم گالیاں ڈالیں، تعجب لگتا ہے. غوث پاک کو مانتے ہو تو پھر غوث پاک کی بھی ماننا پڑے گی آپ کو. نظام الدین اولیاء کی فوائد الفواد اٹھا کر دیکھ لو. اس کتاب میں نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے. ان کا ذکر جب بھی ہوگا خیر سے ہوگا. اب آپ بتائیے کہ لوگ نظام الدین اولیاء سے زیادہ سمجھدار ہو گئے یا سیادت ان سے آگے کسی کی بڑھ گئی؟ مجھے بتاؤ. تو یہ ایک المیہ چلا ہے لوگوں کا. اور پھر کچھ تو وہ ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کیونکہ آج کل ایک رافضیت کا معاملہ سادات اپنے آپ کو کہلانے والوں میں بڑی تیزی سے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں اور ہم جو ہے وہ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے ہم گالیاں ڈالتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ ہم اس سید کو مانے یا ان کی مانے کی جن کی سیادت مسلم ہے، ان کو مانے. غوث پاک تو کہتے ہیں کہ ان کا خیر ذکر خیر سے کرو. غریب نواز کی تعلیم یہی ہے، حضرت سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء کی تعلیم یہی ہے. مخدوم اشرف کا کوئی ماننے والا ہے اور ہر کوئی ماننے والا ہے. اگر مخدوم پاک کو پڑھو تو مخدوم پاک کی تعلیم یہی ہے. مخدوم پاک تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ میں نے ابو بکر اور عمر کے گستاخ کو سور بنتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پڑھو لطائف اشرفی شریف، میں نے سور بنتے ہوئے دیکھا ہے. تو ٹرین چلا ہے ایک یوٹیوب میں کسی مولوی کو سن کے اس کی باتوں پر عمل کرنے کا. سمجھے؟ وہ اپنے آپ کو لوگ چشتی کہلاتے ہیں،
مگر اصل چشتی ہوتا تو بات وہی کرتا جو نظام الدین اولیاء نے کی ہے، اور شریعت سب پر حجت ہے۔ ایک معاملہ چلا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں تو یہ نہیں کہ سید صاحب نے کہہ دیا، یہ انہوں نے کہا اس لیے بات ہم کو ماننی ہے، سمجھے؟ مولانا صاحب نے کہہ دیا تو یہ نہیں کہ یار مولانا صاحب نے کہہ دیا اس لیے ہم کو بات ماننی ہے۔ مولانا صاحب ہو، سید صاحب ہو، ہر کوئی بھی ہو، شریعت سب پر حجت ہے، سب پر۔ ہماری بات کو تب قبول کیا جائے گا تو جب ہم بات شریعت کے اعتبار سے کریں گے، سمجھے؟ میں اگر تم سے کہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ سید صاحب نے کہہ دیا تو ہم کو ماننا ہے بھائی، تو میں کہتا ہوں اگر سید صاحب یہ کہیں گے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو تمہاری ہو جائے گی، تو پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ ہر کوئی کہے گا کہ نہیں، یہ تو احکام شرع سے ہے کہ وضو تو کرنا ہوگا۔ کیوں نہیں مانو گے؟ کیونکہ شریعت ہے، وہاں پر کسی کا دخل نہیں۔ تو جب وضو کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں اس کی پیروی نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ وہ سید ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، اگرچہ وہ سید ہے مگر بات کی کیا ہے؟ رسول پاک کے قول کے مطابق مخالف۔ تو اگر اس کی بات عین رسول پاک کے قول کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو اس کو قبول کریں گے، وہ پھر کوئی مولانا صاحب ہو یا پھر سید صاحب یا پیر صاحب ہو۔ مگر اگر بات شریعت کے مخالف کی تو اب اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا تم وہیں پر رک جاؤ، ہم قبول کریں گے شریعت کو۔ یہ شریعت ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پہلے شریعت کا عالم بن پھر طریقت میں قدم بڑھا، پہلے شریعت کا عالم بن۔ ٹرین چلا ہے ایک کہ ہم جو کہیں گے وہی صحیح ہوتا ہے، نہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا، تمہاری بات کو تسلیم کیا جائے گا جب وہ عین شریعت کے مطابق ہو۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے میں روانہ ہوتا ہوں کہ جو بات چلی ہے آج کل لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے ہیں جو کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، سمجھے کہ فلاں حدیث میں لکھا ہے، دیکھو نا فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے، فلاں حدیث میں لکھا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حدیثوں کو سمجھتے ہیں؟ ان علماء کو چھوڑ کر میں بات کروں گا، سب کہیں گے کہ نہ۔ حدیثوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر آپ سے اور ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے نہ، کچھ حدیث صحیح ہے، کچھ حسن ہے، کچھ متواتر ہے، کچھ موضوع ہے، کچھ ضعیف ہے، الگ الگ اقسام ہیں حدیثوں کے۔ کیوں؟ اس کے الگ الگ قانون ہے۔ کسی کا راوی اگر مجہول ہو تو اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، سند روایت دیکھی جائے گی کہ روایت کس نے کی ہے، اور پھر اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ روایت کرنے والا کیسا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اسماء رجال، ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے؟ تو یہ علم حاصل کرنے کے بعد جب آدمی عالم بنتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ علم کس چیز کا نام ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، اور یہ جو آج کل کے نئے لوگ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے، دیکھو فلاں حدیث میں لکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے حدیث کتنی پڑھی؟ آپ کو پتا ہے رافضیوں کا معاملہ کیا ہے؟ 3 لاکھ حدیثیں جھوٹی گڑی ہیں انہوں نے اہل بیت کے متعلق، ایک دو نہیں 3 لاکھ حدیث، 3 لاکھ حدیث، 3 لاکھ حدیث گڑی ہے۔ اور پھر وہ تو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی آ گئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھو صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے، مشکات میں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو تو پھر آؤ اسماء رجال کے معاملات میں اس پر بحث کر کے دکھاؤ۔ بہرکیف یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا، سیدھی اور سمپل ایک بات ہے۔ کوئی یہ رافضیت والی بات کرتا ہے تو ہمارے لیے دلیل کے لیے کون کافی ہے؟ کہنا غوث پاک نے مانا تھا اس لیے ہم مانتے ہیں، غریب نواز نے مانا اس لیے ہم مانتے ہیں، نظام الدین اولیاء نے مانا اس لیے ہم مانتے ہیں، بندہ نواز نے مانا اس لیے ہم مانتے ہیں، صادق شاہ حسینی نے مانا اس لیے مانتے ہیں،
امین شاہ حسینی نے مانا اس لیے مانتے ہیں. ہمارے لیے دلیلوں کی ہمیں دلیلیں مت بتاؤ، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ان بزرگوں نے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو 1400 سال کی. لوگ سید کی بات کرتے ہیں، 1400 سال میں کوئی سید، ایک ایسا سید جس کی سیادت مسلم ہو، یا آج کل کی بات نہیں کر رہا، کوئی ایسا سید. مخدوم پاک کو سید سب مانتے ہیں نا، اور کسی کے نہ ماننے سے ان کی سیادت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. سمجھے؟ کوئی نہ کہے نہ مانے، ان کی حقیقت نہیں بدلے گی. وجی الدین علوی سرکار ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ علوی حضرت علی کی دوسری بیوی کی جو سیدہ فاطمہ سے جو اولاد ہے ان کو شریف کہتے ہیں. حضرت علی کی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد میں حضرت علی نے جو دوسرا نکاح فرمایا تھا آپ کے وصال کے بعد میں، تو ان سے جو اولاد ہوئی ان کو علوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر وجی الدین علوی ایک ایسے سادات ہے کہ جو امام حسین کی اولاد میں مگر علوی سے مشہور ہوئے، علوی سے مشہور ہوئے. تو ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، ان کی سیادت میں کوئی شک و شبہ نہیں. حضرت سرکار مخدوم جہانیہ جہانگست، ان کو دیکھ لو، یہ کون ہے؟ مخدوم پاک جن کی بارگاہ سے فیض پا رہے ہیں، یہ مخدوم جہانیہ جہانگست ہے. اور حضرت خواجہ نقشبند بہاؤالدین شاہ نقشبند، سلسلہ نقشبندیہ کے بانی، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا اور مخدوم پاک کا رشتہ کیا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو خلافت ہے بہاؤالدین شاہ نقشبند سے براہ راست، خلیفہ ہے بہاؤالدین نقشبندی کے. ہندوستان میں دیکھوں کہوں کہ ہندوستان میں واحد خلیفہ نظر آتا ہے بہاؤالدین نقشبند کا براہ راست. بہاؤالدین نقشبند کا براہ راست اگر کوئی خلیفہ ہے میری معلومات کے حساب سے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. تو ان بزرگوں کو دیکھ لو جن کی سیادت مسلم ہے. سرکار صاحب البرکات کو دیکھ لو، یا نوری میاں کو دیکھ لو، یا آر رسول احمدی کو دیکھ لو. یہ سید، ان کے سید ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ایسا ایک کوئی سید لاؤ جس نے کسی صحابہ کو برا کہا، کسی صحابی رسول کو. مر جاؤ گے، ایک جملہ نہیں دکھا سکتے. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا کہ ان بزرگوں کا ادب کرنا ہے، ان بزرگوں کا، صحابہ کا ادب کرنا ہے، سنی بن کر رہنا ہے. سنی ٹناٹن سنی، رافضیت کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں نا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، سنیوں بچا کر رکھنا. دوسری بات، غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں، شہنشاہ کے بارگاہ میں رہتے ہیں، اور اس بزرگ کے عرس میں ہم حاضر آئے ہیں. غوث پاک کا نعرہ لگانے والوں، عقیدہ دیکھو غوث پاک کا کیا تھا. عقیدہ غوث پاک ٹناٹن سنی ہے نا، اہل سنت و جماعت سے. غوث پاک فرماتے ہیں بد مذہبوں کے ساتھ میں تعلقات قائم کرنا تو بہت دور کی بات. غوث پاک فرماتے ہیں اگر بد مذہب آتا ہوا دکھائی دینا تو اپنا راستہ بدل دو، راستہ بدل دو. کسی نے پوچھا حضور راستہ کیوں بدلے؟ کہتے ہیں بد مذہب، اب اس میں سب آ گئے، وہابی، دیوبندی، رافضی، خارجی، صلح کلی، سب آ گئے. نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، پہچان الگ الگ ہو سکتی ہے تو سب بد مذہب. سمجھ گئے؟ من جملہ کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں جو گستاخ رسول، مطلب جو بد مذہب ہوگا، وہ گستاخ رسول ہو یا گستاخ صحابہ ہو، جو بد مذہب ہوگا، جب وہ راستے سے گزرتا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر برستی ہوتی ہے. فرمایا گیا تم اس سے قریب سے گزرو گے تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چھینٹے تم پر گر جائیں. اور آج لوگ غوث پاک کا لنگر کرتے ہیں اور پھر وہابیوں کے ساتھ میں رشتہ داریاں، شادیوں میں بلانا، ان کے ساتھ میں کھانا کھانا، جنازے میں بلانا، جنازہ ساتھ میں پڑھنا، اور ان کے ساتھ میں بزنس کرنا، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. سمجھے؟ غوث پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے ضمیر سے پوچھو، دوسرے کسی سے پوچھنے سے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، سید صاحب کیا کہتے ہیں، بازو والا کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، اس سب کو چھوڑ دو بھیا. آپ اپنے ضمیر سے پوچھو. یہ حضور احسن العلماء فرماتے تھے یہ سب سے بڑا مفتی ہے بھیا، یہ بہت بڑا مفتی ہے، اس مفتی صاحب سے پوچھو، یہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے. یہ دل پوچھئے آپ اپنے ضمیر سے کہ کیا منہ دکھاؤ گے غوث پاک کی بارگاہ میں، کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کہ غوث پاک کی تعلیمات کا عالم یہ ہے
کہ غوث پاک نے ان سے بچنے کا حکم دیا، اور آج ہم ان کے ساتھ میں کاروبار کر رہے ہیں، رشتہ داریاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کو شادیوں میں بلا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بیٹیاں دے رہے ہیں، بیٹیاں لے رہے ہیں، ان کے ساتھ جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کے جنازے میں جا رہے ہیں، ان کو اپنے جنازے میں بلا رہے ہیں. تعجب کی بات ہے. مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے. گلشن آباد، یہ وہ گلشن ہے جس کو حضرت صادق شاہ حسینی نے آباد فرمایا ہے، ورنہ سب ہوتے وہی. سمجھے؟ وہی ہوتے. کس کا فیضان ہے؟ حضرت صادق شاہ حسینی کا. اور پھر صادق شاہ حسینی کے اس گلشن کو حضرت امین حسینی اور دوسرے دیگر بزرگوں نے سنبھال کر رکھا، سینچا. اور یہ سرزمین تو مفتی نانپارہ کی سرزمین کہلاتی ہے. مفتی نانپارہ کی کیسی شدت تھی ان کے اندر بد مذہبوں کے متعلق. ارے بد مذہب تو بد مذہب بہت دور کی بات ہے بھیا، وہابڑا دیوبندی تو بہت دور کی بات ہے. سور دیکھا ہے آپ نے؟ سور اگر دور سے گزر جائے نا تو مفتی نانپارہ غسل فرماتے تھے. تقوی کا عالم یہ تھا. ایک مرتبہ ٹیکم گڑھ میں حضرت تشریف لے گئے تو کیپٹن رفیق صاحب جو ہے، وہ پرانے لوگ جانتے ہوں گے، بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں. وہ ایک کلام پڑھتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے. ایک شعر میں اس کا پڑھ ہی دیتا ہوں. سلام پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں: مدینے کے راہی سلام ان سے کہنا، مدینے کے راہی سلام ان سے کہنا، تڑپتا ہے ان کا غلام ان سے کہنا، مدینے کے راہی سلام ان سے کہنا، مدینے کے راہی سلام ان سے کہنا. تو مفتی نانپارہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. تقویٰ دیکھیے مفتی نانپارہ. کہتے ہیں کہ رکشہ میں حضرت بیٹھے، اور رکشہ میں بیٹھے تو ایسا ہوا حضرت بیٹھنے لگے، تو بیٹھنے سے پہلے میں نے جو ہے وہ، یا ہمارے ساتھ میں کوئی ایک آدمی تھا، تو اس نے جو ہے وہ ڈرائیور کی سیٹ پر ہاتھ رکھ، ڈرائیور جس پہ بیٹھتا ہے نا، تو اس پہ سیٹ پر ہاتھ رکھ دیا ایسا، اور پھر باہر نکلا. تو حضرت نے کہا کہ نہ، ہاتھ مت ملاؤ، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں اور تم میرا ہاتھ ملانے آئے ہو، جاؤ پہلے ہاتھ دھو کر آؤ. تقویٰ دیکھیے، سمجھے؟ یعنی وہ بیٹھنا، بولے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر ہاتھ لگا کے ہم جو ہے وہ پھر ہاتھ ملائیں گے نہ. تو ٹیکسی رکشہ میں بیٹھتے بھی تھے تو پہلے اپنا رومال وغیرہ پہلے بچھاتے تھے. بولے کون بیٹھا ہے پھر رکشہ پہ ہاتھ کون لگائے گا؟ یہ تقویٰ. ایک مرتبہ گاڑی میں بیٹھے تھے، کانچ لگی ہوئی تھی، گلی میں ٹیکم گڑھ یا چھترپور میں حضرت تھے، گلی میں سے گاڑی گزری، بازو میں سے ایک سور آیا، اور گاڑی میں حضرت کانچ لگی ہوئی تھی. اب حضور مفتی نانپارہ کو تو الجھن، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت، الجھن کہہ رہے ہیں. اور وہ سور جو ہے وہ گاڑی سے ٹچ ہوتا ہوا گیا، گاڑی سے ٹچ ہوتا ہوا گیا، کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ، شی گاڑی گندی کر دی کبھی. تو جب اترنے کی باری آئی تو کہا کہ میں نہیں اتروں گا، پہلے گاڑی کو دھو، گاڑی کو دھو، پورا پانی سے دھلوائی گاڑی. باہر سے پورا سب نے پانی ڈالا، پھر اس کو کہا کہ اس کو پوچھو، سکھاؤ. اور پھر مفتی نانپارہ جو ہے وہ بغیر پانی میں پیر رکھے اوپر ایسا کودتے ہیں نا، ویسے جو ہے اوپر سے کود کے جو سیڑھی پر. تقویٰ دیکھیے کیا ہے تقویٰ. اور بزرگ کیسے، بزرگ کیسے؟ ابن علی خطیب، یہ ان کے چچا لگتے ہیں. کون لگتے ہیں؟ جی، ابن علی خطیب صاحب ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. کیسی بزرگی تھی مفتی نانپارہ کی؟ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ابن علی خطیب ساتھ میں تھے. تو ٹرین کی اوپر کی سیٹ پہ مفتی نانپارہ سو رہے تھے، نیچے یہ تھے. رات میں آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران اور چیخ نکلی کہ مفتی نانپارہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، مفتی نانپارہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. گردن الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے.
اور سب جو ہے وہ ہوا میں ہے اور سب کہہ رہے اللہ 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 اللہ، ایسے ولی۔ تو یہ مفتی نانپارہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کو سینچا ہے ان علاقوں میں۔ اور فیضان دیکھو مفتی نانپارہ کا، کہ جو جو علاقے مفتی اعظم سے مفتی نانپارہ کو ملے تھے آج بھی وہ سنیت میں مضبوط پائے جاتے ہیں۔ تو مجھے تعجب لگتا ہے کہ جس سرزمین کو مفتی نانپارہ نے اور اکابر علماء نے اپنے خون پسینے سے اپنی محنتوں سے سینچا ہو، آج لوگ اتنا فراموش کر گئے۔ آج وصال کو 25 سال 20 سال نہیں ہوئے، 30 سال نہیں ہوئے کہ لوگ ایسا بھول گئے اور ان کی تعلیمات کو بھول کر بد مذہبوں کے ساتھ میں رشتہ داریاں کرنے لگے۔ مجھے تعجب لگتا ہے کیا منہ دکھاؤ گے؟ پوچھو اپنے دل سے۔ دیوبندی وہابیوں کو ایک وقت تھا کہ ان علاقوں میں آنے سے ڈرتا تھا وہابی۔ ناسک کی سنیت کے متعلق تو میں جہاں جاتا ہوں کبھی ناسک کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آج بھی کہ وہاں کی سنیت واقعی سنیت ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ حقیقت حال کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، افسوس ہوتا ہے، مگر لوگوں کا آج بھی بھرم ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس بھرم کو ٹوٹنے مت دو۔ جواب دینا ہوگا آپ سب کو بارگاہوں میں سرکاروں کی۔ اگر ان کا نام لے رہے ہو تو امین شاہ حسینی کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ شہنشاہ کے ماننے والے ہو اور یقیناً ہو تو پھر شہنشاہ کی بارگاہ میں جواب ضرور دینا ہوگا۔ کہاں جاؤ گے اور کس منہ سے شفاعت کے طلبگار رہو گے ان سرکاروں سے کہ حضور نگاہ کرم فرمائے؟ اگر پلٹ کر قیامت کے دن ان بزرگوں نے یہ کہہ دیا کہ آج مجھ سے نگاہ کرم کی امید کرتے ہو اور دنیا میں اس کے ساتھ میں تعلقات قائم کر رکھے تھے اور میرے گلشن کو بگاڑ ان لوگوں کے ساتھ میں تعلقات قائم کر رکھا تھا کہ جنہوں نے میرے گلشن کو، میرے آباد کیے ہوئے گلشن کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، تب جواب کیا دو گے؟ تب کیا جواب دو گے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ بد مذہبوں کو شادیوں میں یعنی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ میں کیوں کروں، فلاں کرے نا، ذمہ دار کیا ہم نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، گھر میں میں ایک عام مثال دے رہا ہوں، اگر بچیوں کی آبروؤں کے ساتھ میں کوئی کھیلے گا تو آپ انتظار کرو گے کسی کو بلانے کا؟ بتاؤ مجھے، انتظار کرو گے کہ فلاں کوئی آئے گا تو بچائے گا، ہم تو ہاتھ میں کچھ معاملات نہیں لیں گے، ارے ہمارا نہیں، ہم جو ہے وہ پرشاسن کو بلائیں گے؟ انتظار کرو گے؟ ہاں نہیں کرو گے نا؟ کیوں؟ کیونکہ عزت کی بات آ رہی ہے۔ تو جس نبی کے قدموں میں اور جن سرکاروں کے قدموں میں ہماری عزتیں قربان ہو، ان کی شان اور عظمت کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، صد افسوس، حالات ایسے نہیں ہیں۔ تعجب ہوتا ہے اس باتوں سے، لوگ کہتے ہیں تو حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ ارے تو پھر جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ ہر ایک اپنے محلے کو سنبھالے، چند پیسوں کے خاطر، ٹکوں کے خاطر، کوئی پیسے بانٹ رہا ہے تو کوئی بزنس کے لیے پیسہ لگا رہا ہے، اس کے خاطر اپنے تسلط کو ختم کر رہے ہو، چند دنیا کے خاطر۔ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے سرکاروں کا؟ فیصلہ کرو اپنے دل سے۔ میں کہہ رہا ہوں اس لیے مت مانو، اپنے دل کو یہ کرو، ان بزرگوں کی بارگاہ میں کبھی حاضری دو اور حاضری دینے کے بعد میں کبھی سوچو کہ آج تو بظاہر ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، یہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کل ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم انہیں بھی دیکھیں گے اور انہوں نے اس وقت پوچھ لیا کہ دنیا میں میرے دشمنوں کے ساتھ میں اور ایسوں کے ساتھ میں رہتا تھا جو میرے جد اعلیٰ اور میرے نانا کو گالیاں بکتا تھا، جن کا دین میرے نانا کے دین سے الگ تھا، ایسوں کے ساتھ میں رہتا تھا، اور آج میرے پاس آیا ہے، آج میں تیری مدد کروں۔ اس دن اگر انہوں نے منع کر دیا تو کیا کروں؟ سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے اور پھر فیصلہ کر دیجئے۔ دوسری ایک بات کہ علاقوں میں جو نشے کی عام لت چلی ہے، سمجھے، تو اس سے پرہیز جس طرح سے ممکن ہو کیجئے، کیونکہ ہمارے سامنے جو چیلنجز ہے بہت زیادہ ہے۔
اور اگر نوجوان انہی نشوں میں گم ہو گیا، کوئی چرس میں، کوئی ایم ڈی میں ہے، ابھی چند روز پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جو تعداد پتہ چلی ہے غیروں کے ساتھ میں ہماری بچیوں کا، معاشرے کی بچیوں کا بھاگنا تقریباً 80,000 کو کراس کر دیا، جو رجسٹر ہے، رجسٹر ایک ابھی مجھے تعجب ہوا، اندور میں کل گیا تو مجھے پتا چلا ایک ایسی بچی جس نے اب تک شادی بھی نہیں کی ہے، غیر کے ساتھ میں بغیر شادی کے رہ رہی ہے، اور کھلے عام۔ بتاؤ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا، اور اب بھی ہم سوئے ہیں۔ نشہ اتنا عام ہو گیا ہے، کوئی چرس میں، کوئی گانجے میں، کوئی افیم میں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس میں ملوث اکثریت مسلمانوں کی آبادی نظر آتی ہے، اکثریت۔ جس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، آج اسی قوم کے ساتھ وہی قوم جو ہے وہ دوسروں کے معاملات میں پھنس گئی، آج اس کو سب آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور اب بھی ہم آنکھیں موند کر سوئے ہوئے ہیں۔ بالکل بلی جیسے آنکھیں بند کر کے دودھ پیتی اور سمجھتی ہے دنیا ہم کو نہیں دیکھ رہی، مگر وہ نہیں جانتی کہ ساری دنیا اس کو دیکھتی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم آنکھیں بند کر کے ہے کہ کیا کرنا ہے، چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے۔ سوچو نشے کا معاملہ، یہ گٹکا کھا کھا کے منہ میں رکھ کے اور نشہ کر کر کے رہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ موت کا کوئی وقت متعین ہے؟ نہیں متعین۔ اگر اس عالم میں ہم جو ہے وہ ہمارا مقام بھی ویسا نہیں ہے کہ 120 سال آنے کو بول دیں، بعد آنے بول دیں کہ 100 سال بعد آنے، سمجھے؟ ہم اس مرتبے پر فائز نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کب آ جائیں گے۔ موت کا کوئی وقت نہیں، حالت نشہ میں ہے، نشہ کیا ہوا ہے، منہ میں گٹکا کھائے ہوئے ہیں، بھرا ہوا منہ ہے، منہ میں چباتے رہ رہا ہے۔ موت کا فرشتہ آ جائے اور کہے روح نکالنے کے لیے، اس وقت تمہیں اتنا بھی وقت نہیں ملے گا کہ اس منہ سے کلمہ پڑھ پاؤ۔ بتاؤ کلمہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، تب کیا کرو گے؟ وہی 24 گھنٹہ موت جس کے سامنے ہوگی نا، وہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ تو موت کو اپنے سامنے رکھو، موت کو مرنا ہے اور جانا ہے، یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے۔ یہاں پر رہو، جو کچھ کرنا ہے کرو، حساب رب کی بارگاہ میں ضرور دینا پڑے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا پڑے گا۔ کیوں ایسا ہے بھیا؟ کیوں یہ باتیں ہیں؟ اور کیوں اس نشے کے اندر چور ہو گئے ہو؟ تو میں یہی کہوں گا کہ اس شہر کو بد مذہبیت سے پاک کرو، نشے کی بری لت سے پاک کرو۔ علاقوں میں، محلوں میں جو نشے عام ہو رہے ہیں، نوجوان جس کی عمر 15 سال، 16 سال، 17 سال ہے، وہ کالجوں کے باہر اور اپنے محلوں میں نشے کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، مر جاتا ہے بچہ، باپ اپنی جوانی ساری خرچ کرتا ہے، پوری اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جو سکھ میں نے نہیں اپنائے میرا بیٹا وہ سکھ تمام جو ہے وہ پالے، اس کے لیے اپنی پوری جوانی صرف کرتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ماں اپنا خون جگر پلاتی ہے، نوجوان ہونے کے بعد بوڑھی نظر آتی ہے۔ وہ ماں کہ جو اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیدا کرتی ہے، پھر اپنی جوانی اس کے لیے صرف کرتی ہے، ایک کپڑا پہنتی ہے، لوگوں کے گھر کے برتن مانجتی ہے، اور یہ سوچ کر کہ جو سکھ میں اپنے شوہر کی زندگی میں نہ دیکھ پائی وہ میری اولاد مجھے دکھائے گی، وہ عیش مجھے میرا بیٹا دے گا۔ اور بیٹا اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیرتا ہے، سارے کیے کرائے پر۔ کیوں؟ یہ نشہ کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ نشہ کرنا ہے، اس میں عام ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ یہ زندگی ہے۔ تو یاد رکھو یہ جوانی ہے، بہت جلدی ڈھل جاتی ہے، سمجھے؟ بہت جلدی۔ اب سفیدی ہماری آنے لگ گئی، ہم سفید ہو رہے ہیں، تھوڑے سال میں یہ جوانی ہماری نہیں رہے گی۔ پھر اگر زندگی رہی، حیاتی رہی، تو 10 سال بعد آپ دیکھو گے، مگر یہ داڑھی کالی نہیں رہے گی، یہ داڑھی سفید ہو چکی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ ہمیش کی رہنے والی نہیں ہے، ٹھہراؤ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ جوانی تم سے وفا نہیں کرنے والی۔ آج بڑے
ہاں اترائے ہوئے چلتے ہو، ہاں 100 انچ کی جو ہے 56 انچ کی چھاتی کر کے چلتے ہو اور کہتے ہو میں بڑا طاقتور ہوں، نہ، تم سے بڑا طاقتور وقت ہے، اور سب سے بڑی طاقت اللہ کی، اور اللہ ہی نے وقت کو وہ طاقت عطا کر دی، وقت کو اتنا بلوان بنا دیا نا کہ تو کتنا بھی اپنے آپ کو کتنا بھی اکڑ کر رہے اور کتنا بھی سینہ تان کر رہے، میں پلٹوں گا، آج تیری جوانی ہے، میں پلٹوں گا، تجھے بڑھاپا لے کر آؤں گا، تجھ پر بڑھاپا آئے گا، پھر تو جو اکڑ کر چلتا تھا تیری کمر جھک جائے گی، تو کچھ نہیں کر سکتا، تیری ساری زندگی جو تو دوسروں پر رعب جماتا تھا نا، اب تیری ساری زندگی تیری کمر جھکنے کے بعد میں اب تو اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ ہاتھ کے بل پہ وہ جو اپنے سہارے سے چل سکے، پھر تجھے جو سہارے کے بل چلایا جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بستر پر ہوگا اور بستر پر موت تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو یہ جوانی پر اتراؤ مت، خدا را تبدیلی لاؤ، تبدیلی، ہندوستان کے حالات کو دیکھو، اس وقت جو حالات ہے اب بھی نہیں سمجھے، اب میں اجین جا کر آیا، مجھے پتا ہے، اب میں یہاں پر کیا بیان کروں، 300 گھر سنیوں، 300 گھر، ایک دو نہیں، سنیوں کے گھر بتا رہا ہوں، 300 گھر، اب سوچئے بغیر کسی نوٹس کے توڑے گئے، 300 گھر بغیر کسی نوٹس کے، صرف یہ کہ انہوں نے فساد کیا، نام ڈال کر، بیٹا فسادی تو اس میں باپ کی کیا غلطی ہے، 300 گھر پوری آبادی کو صاف کیا، اور ابھی ایسے ہزاروں گھر باقی ہے جو توڑنے کے اس کے اندر ہے، بغیر اس کے۔ مجھے تعجب لگتا ہے کہ اتنے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میں، اور ہم سوئے ہوئے، یا تو کرو، ہمارے شہر میں تو نہیں ہو رہا نا، کرو وہی چرس پیو، وہی کھانسی کی گولیاں دوائیاں پیو، وہی بٹن کھاؤ، وہی ہیروئن لو اور وہی ایم ڈی کھاؤ، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو اپنے عیش و عشرت میں زندگی گزاریں گے، آگ تو وہاں لگی ہے نا۔ تو مسلمان کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا کہ ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے، چوٹ کہیں لگتی ہے احساس پورے جسم کو ہوتا ہے، اور اگر احساس نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہم مر گئے، ہمارے اندر اب وہ احساس باقی نہیں ہے، اگر تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایمانی قوت ہمارے اندر باقی نہیں ہے، مر گئے ہیں۔ اب سمجھ جاؤ وقت ہے، وقت رہتے اپنے آپ کو سدھارو، سنبھالو، اپنے ہر ایک اپنے علاقے کی ذمہ داری لے، پورے شہر کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک اپنے علاقے کی، اپنے محلے کو سنبھالے، اپنے محلے میں جو بدکاریاں ہو رہی ہے، معاملات ہو رہے ہیں، سمجھے مجھے تعجب لگا، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہ ناسک اٹھا کر دیکھ لو آپ، کیوں یہی نہیں ہو سکتا، یہ سونوگرافی کے اندر ہماری بچیاں سونوگرافی کرانے غیروں کے علاقے میں برقع پہن کے کھڑی رہتی ہے، اتنا پیسہ جو ہے وہ نشے پہ اڑاتے ہو، تمہیں اپنی بہنوں کی عزتوں کی جو ہے وہ کبھی فکر نہیں ہوئی کہ جو بہنیں جو مائیں ہماری جا رہی ہے غیروں کے پاس، اور سونوگرافی کرا رہا کون ہے، مرد کرا رہا، کرنے والا مرد ہے، عورتیں نہیں ہیں۔ تو اتنی غیرت ہماری گوارا نہیں کرتی کہ مسلمان علاقوں میں سونوگرافی سینٹر قائم کرے، تاکہ جو پریگننٹ عورت ہماری مائیں بہنیں جو حمل سے ہوں، اگر وہ سونوگرافی کے لیے جائیں تو وہ پھر ہمارے علاقوں میں جائیں، اور پھر ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیتے ہو نا، اپنی بچیوں کو، تو پھر بناؤ نا یہ سب چیزوں میں، ہم نے تعلیم کے نام پر بچیوں کو آزاد کر دیا، بناؤ ڈاکٹر، بناؤ گائنیکولوجسٹ اپنی بچیوں کو بہترین، تو پھر وہ سونوگرافی سینٹر میں وہ بچیاں ہونا، تو پھر وہ کریں عورتوں کی سونوگرافی، مگر بالکل بے فکرے ہو کر چلے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے، آنکھیں بند کر کیے ہوئے ہیں، وہ جاتی ہیں بچیاں جو ہے وہ غیروں کے علاقوں میں جا کے سونوگرافی کے معاملات ہو رہے ہیں، کیوں؟ ہماری بیٹیوں اور بہوؤں کی عزتیں نہیں ہیں، زنا اتنا عام ہو گیا ہے، تعجب لگتا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں زنا کے لیے، پیش ہونے کے لیے، تعجب لگتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد پائی جا رہی ہے، اور نوجوان بچہ، نوجوان نسل، زنا ایک قرض ہے، یاد رکھیے، زنا ایک قرض ہے،
لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، یاد رکھو ایک قرض ہے. اگر آج خدا نہ خواستہ کسی سے ہوا ہے، وہ قرض تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ضرور وصول کیا جائے گا. وصول کیا جائے گا. امام شافعی کا قول بتا رہا ہوں میں. زنا ایک قرض ہے اور تم سے وصول کیا جائے گا. کسی کی بیٹی اور بہو کی عزت کو تم نے اگر پامال کیا ہے تو وقت اپنے آپ کو دہرائے گا. اللہ نہ کرے بہو بیٹیاں ہماری ہو، اللہ نہ کرے. اس لیے اگر ہوا ہے یہ معاملہ تو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اور آئندہ سے عہد کرو. بچیوں پر توجہ دو، ہماری بچیوں پر. بچیاں کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. ہر مہینے ایک مہینہ پہلے نوٹس لگتی ہے ہائی کورٹ میں. کوئی نوجوان وہ بھی تو نکلے جو جا کر لسٹ نکال کر لے کر آئے کہ کس بچی کا کس غیر کے ساتھ میں نکاح ہوا ہے، شادی کر لی ہے اس نے، کورٹ میرج کی ہے. ایک مہینے پہلے کورٹ میرج کی لسٹ لگ جاتی ہے اور ایک مہینے بعد رجسٹر کے معاملات ہوتے ہیں، رجسٹریشن کے معاملات. جا کر نکالیں، ان کے ماں باپ کو سمجھائیں. کوئی ٹیم ایسی بنائی جائے. بوڑھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ چوراہوں پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں مار کر جو ہے وہ حکومت نے کیا کیا یہ کرنے سے بہتر ہے اپنے محلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی طرف توجہ دیں. ہماری ماں بیٹیاں بہنیں کہاں جا رہی ہیں اس کی طرف توجہ دیں. سمجھے؟ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ پڑوسی کی گھر کی بچی ہے. آج پڑوسی کی بھاگی ہے، کل تمہاری بھی بھاگ سکتی ہے نا. تو وہ بچی اسلام کے ہونے کے ناطے، ہاں مسلمان ہونے کے ناطے وہ تمہاری بچی ہے نا. کیوں تمہارے دل میں اس کے تعلق سے احساس نہیں ہوتا؟ ان تمام باتوں پر خیال رکھو. یہ ساری باتیں پہنچانی تھی، میں نے پہنچائی. اب آپ کو کیسے عمل کرنا ہے اس پر آپ توجہ دیں. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہیں یا کوئی ایسی بات میں نے کہہ دی جس پر شریعت مطہرہ کی گرفت ہو تو میں ان علماء کی اور سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ اور رجوع کرتا ہوں. اور میرے کسی غیر شرعی بات پہ آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں اجمیری خواجہ کی ہے خواجگی، سید مسعود غازی کا گلشن یہی. اس میں اجمیری خواجہ کی ہے خواجگی، سید مسعود غازی کا گلشن یہی. یہ ہے پھلواری اشرف جہانگیر کی، یہ ہے پھلواری اشرف جہانگیر کی. رنگ و بو بریلی و مار ربی، اس پہ سایہ فگن پنجے پنجتن، اس پہ سایہ فگن پنجے پنجتن. یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لا